میں کہتا ہوں میں پاگل نہیں ہوں بلکہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ بول رہا ہوں میں. سنو سنو پیارے مسلمانوں, 5,000 کی بات کیا ہے, 5 ارب روپے اگر خرچ کر دو تو ایمان نہیں مل سکتا ہے, ایمان نہیں مل سکتا ہے. نگاہ ولایت پڑ جائے تو ایمان نصیب ہو جائے, ایک ولی کی نگاہ کرم ہو جائے تو ایمان مل جائے. آج ایک شخص کی شادی ہوگی, سب کی شادی ہوگی, جن کی نہیں ہوئی ہے ان کی ہوگی, اور جن کی ہو گئی ہے ان کو تجربہ ہو چکا ہے, شادی ہوئی. شادی کی پہلی رات بیوی سے ملاقات, گئے بیوی کے ساتھ, پہلی رات ہے شادی کی پہلی رات, گئے بیوی کے پاس, السلام علیکم, بول دیجئے سبحان اللہ. آپ لوگوں نے بیوی کو سلام کیا ہے کہ نہیں, سچ بولیے گا, کیا ہے؟ نہیں, توبہ توبہ, سلام نہیں کرتے ہیں آپ. ارے آپ کیا کیجئے سلام, وہ تو کبھی نہیں کرے گی, وہ کرے گی نہیں, اس لیے کہ آپ کو اتنی فرصت کہاں ہے کہ اس کو یہ پڑھایا جائے کہ سلام کے یہ آداب ہیں اور سلام کی یہ فضیلت ہے. آپ کو تو اتنا وقت ہے نہیں. نفس کی تکمیل ہو گئی, فرصت پا گئے. ایک جملہ دے رہا ہوں, اسے ملاحظہ کرو, عمل میں لاؤ. اگر اپنی بیوی کے پاس 1 گھنٹہ وقت دیتے ہو تو 30 منٹ اپنے نفس کی تکمیل کے لیے رکھو, اور 30 منٹ جو اس کے پاس وقت دو اسے قرآن کی تعلیم دو, اسے مذہب کی تعلیم دو, اسے دین کی بات سکھاؤ, شریعت کے مسائل اسے سمجھاؤ, تاکہ تیری بیوی بیوی بن کے دکھا دے. آئے, سلام کیا بیوی کو, السلام علیکم. گھبراتے ہوئے بیوی نے کہا وعلیکم السلام, جواب دیا. بس جلدی سے ہمت جٹایا شوہر نے, کہا اے ساری باتیں تو بعد میں ہوگی, یہ بتاؤ جلدی سے تیرے باپ نے کہاں تک تجھ کو پڑھایا, تیری تعلیم کہاں تک ہے؟ یاد رکھیے گا, نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. حضرات کہاں تک تعلیم دیا تجھ کو تیرے باپ نے؟ کہا اللہ کے فضل سے, آپ کی دعا سے میں قرآن کی حافظہ ہوں. سبحان اللہ, بول دیجئے پورا مجمع سبحان اللہ. پورا قرآن مجھے یاد ہے, میں قرآن کی حافظہ ہوں. اتنا کہنا تھا کہ شوہر کا پسینہ بہنے لگا, پسینہ اترنا شروع ہو گیا, وہ پریشان الجھ گیا, کیا ہوگا کیا ہوگا. بیوی نے پرکھ لیا, یہ پریشان کیوں ہو رہا. کہا اے جی آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں, میں نے کچھ کہا تو نہیں ہے, بری بھلی تو بات نہیں کہی ہے آپ کو, آپ کیوں پریشان. کہا نہیں کچھ نہیں ہوا. کہا بتاؤ تو صحیح. کہا نہیں کوئی بات نہیں. اچھا ٹھیک ہے, اگر کوئی بات نہیں ہے تو آپ نے مجھ سے پوچھ لیا میری تعلیم کہاں تک ہے, میں نے بتا دیا, آپ بتائیے نا آپ کے ابا حضور نے آپ کو کہاں تک پڑھایا. کہا کیا بتاؤں, مشکل سے دستخط کر لیتا ہوں, دستخط کر لیتا ہوں مشکل سے. رونے لگی, نہیں روئے گی, بولیے تو روئے گی کہ نہیں. ایک بیوی قرآن کی حافظہ ہو تو شوہر حافظ قرآن ہونا چاہیے کہ نہیں, عالم ہونا چاہیے کہ نہیں, فاضل ہونا چاہیے کہ نہیں, مفتی ہونا چاہیے کہ نہیں, مفسر ہونا چاہیے کہ نہیں, محدث ہونا چاہیے کہ نہیں. مگر جاہل مل گیا, ان پڑھ مل گیا. بیوی رونے لگی. کہا اے تو روتی کیوں ہے. کہا مقدر پہ روؤں نہ تو کیا کروں, میں تو یہ سوچتی تھی مولا میرا شوہر, میں جب قرآن کی حافظہ ہوں میرا شوہر جو بھی ہوگا یا تو حافظ قرآن, یا تو مفتی, یا تو عالم, یا تو محدث, یا تو مفکر, یا تو مفسر. یہ جاہل آ گیا, روؤں نہ تو کیا کروں. جلال آیا شوہر کو. کہا میں چلتا ہوں, جب تک میں بھی حافظ نہ بن جاؤں گا تب تک تجھ کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. بوریا بستر سمیٹا رات ہی میں, رات کے اس حصے میں سمیٹا, دوڑے دوڑے امام صاحب کے دروازے پہ گئے, دستک دیا. گھبرا کے امام صاحب نکلے, ارے یہ تو کل ہی اس کا نکاح میں نے پڑھایا ہے, لگتا ہے پہلی رات میں کچھ کر کیا گیا, گڑبڑ کیا ہے تب نہ آیا. ابھی کیا ضرورت تھی, کو تو وہاں رہنا چاہیے. آئے, ارے کیا ہوا, ابھی یہاں تو کیوں. کہا غصائیے مت نہ, سنیے تو میری درد بھری کہانی تو سنیے. سنایا, درد بھری کہانی سنایا. وہ درد کیا تھا جی, بیوی سے بچھڑ گیا تھا تو درد نہیں ہوگا تو کیا سنایا. کہا اب تو میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں, بتائیے کتنے دنوں میں حفظ کر لیں گے. بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں, کتنے دن میں حافظ بن جائیں گے. کہا 4 سال لگ جائیں گے. کہا بہت ہے, جلدی چلو. بھاگا, ایک مولانا صاحب سے پھر ملاقات ہو گئی. حضرت بولیے
کتنے دن میں حافظ بن جائیں گے؟ کہا 4 سال۔ کہا یہاں بھی غلط ہے، جلدی چلو آگے۔ آگے گئے، پھر ایک مولانا صاحب سے ملاقات کی، کہا حضرت حافظ بننا ہے، کتنے دن میں بن جائیں گے؟ کہا اگر تم ذہین ہوگے تو 3 سال میں حافظ بن جاؤ گے۔ کہا ذہین کہاں سے ہے؟ آگے چلے آگے چلے، پھر ایک مولانا صاحب سے ملاقات ہو گئی، کیا ہوا؟ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ کہا کتنے دن میں حافظ بنیں گے؟ کہا 3 سال۔ کہا کم کی گنجائش ہے تو بتائیے۔ کہا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہا نہیں، کوئی راستہ بتائیے۔ کہا اگر راستہ پوچھ رہے ہو تو چلے جاؤ ہانسی۔ ہانسی جاؤ، پاکستان میں ایک جگہ ہے ہانسی۔ ہانسی میں حضرت جمال ہانسوی رہتے۔ وہ جمال ہانسوی جو بابا فرید کے مرید خاص حضرت زکریا ملتانی، توجہ چاہوں گا، حضرت زکریا ملتانی نے حضرت بابا فرید سے ایک مرتبہ کہا بابا فرید اپنا جمال مجھے دے دیجئے۔ کہا نہیں ہو سکے گا۔ کوئی اپنا مرید کسی کو دیتا ہے؟ اور اگر مرید بے وفا ہو، بد کردار ہو، بد عمل ہو تو پیر کو اس سے کوئی لینا دینا ہے؟ جی جو چاہے لے لے، اس سے کیا لینا دینا؟ مگر اگر مرید اچھا ہو، با عمل ہو، ذی صلاحیت ہو، باوقار ہو، بلند مرتبے پہ فائز ہو تو نہیں کوئی چاہے گا، کوئی پیر نہیں چاہے گا وہ مرید کسی اور کا ہو جائے۔ بابا فرید نے کہا اپنا جمال نہیں دوں گا۔ کہا حضرت میرے تمام مریدین آپ لے لیں مگر ایک جمال مجھے دے دی۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا اگر نہیں دے سکتے 1 ہی گھنٹے کے لیے اپنا جمال دے دیجئے۔ کہا ہے زکریا ملتانی 1 گھنٹے کی بات کرتے ہیں، 1 لمحے کے لیے اپنا جمال نہیں دے سکتا۔ اسی جمال کی بات ہو رہی ہے، جاؤ جمال ہانسوی کے پاس، ان کے مدرسے میں داخلہ کرا لو، وہاں کم میں داخلہ ہو جائے گا اور کم دنوں میں حافظ بن جاؤ گے۔ دوڑے دوڑے چلے، تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں میں بھی، وہ بھی دوڑے دوڑے چلے گئے حضرت جمال ہانسوی کے پاس۔ حضرت داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے تیرا داخلہ ہو گیا، جاؤ بچوں کی لائن میں بیٹھ جاؤ۔ گئے بچوں کی صف میں بیٹھے، بچوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ میں تیزی سے بول رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں۔ بچوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ کہے کو آیا ہے؟ بوڑھا کوا پوس مانے، بوڑھا ہو کے آیا ہے پڑھنے کے لیے۔ کہا کیا کروں، اب ضرورت ہی ایسی پڑ گئی تو پڑھنا ہی ہوگا۔ کہا اگر پڑھنا ہے تو جاؤ حضرت کے پاس، جاؤ وہاں۔ کہا کاہے کو جائیں؟ کہا کتنے دن میں حافظ بنتے ہیں لوگ معلوم ہے؟ کہا لوگوں نے بتایا 3 سال۔ کہا اگر کم میں بننا ہے تو جاؤ حضرت کے پاس اور کہنا کہ کم کرائیے، کم کیجئے۔ تو اس نے سمجھا کہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، چلو چلتے ہیں۔ گئے حضرت کے پاس، جمال ہانسوی کی بارگاہ میں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا بات؟ کہا حضرت 3 سال میں تو سبھی بنتے ہیں، میرے لیے کچھ رعایت ہے؟ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کچھ کم کر دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ 2.5 سال میں حافظ بن جاؤ گے۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں اگر میں کہہ دوں آپ سے کہ آپ کل کروڑوں کے مالک ہو جائیں گے، اب ہو جائیں گے؟ جی کہ کمانے سے ہوگا، محنت کرنے سے نہ ہوگا؟ مگر اس نے بھی سمجھا صحیح ہے، کہا ہے 2.5 سال بول دیا، اب ہو جائیں گے 2.5 سال۔ چلے مطمئن ہو گئے، بچوں کے ساتھ آئے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا حضرت نے کہا 2.5 سال میں بن جائیں گے۔ کہا 2.5 سال کم لگ رہا ہے کیا؟ تیری بیوی 2.5 سال کیسے رہے گی؟ جاؤ جلدی جاؤ حضرت کے پاس، پھر جاؤ اور کہنا کم کیجیے۔ پھر کہو ان سے کم کرنے، نہیں اچھا نہیں لگتا۔ کہا جاؤ نا، جاؤ جلدی جاؤ، بچوں کے ساتھ بیٹھے گا، شرم نہیں آتی؟ کہا ٹھیک ہے بول رہے ہیں، چلتے ہیں۔ گئے حضرت کے پاس، حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ کہا اور کیا بات ہوگی، تھوڑا کم کیجئے نا، کم کیجئے تھوڑا سا۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ 2 سال میں بن جاؤ گے۔ آپ سبحان اللہ بولتے چلے جائیے، 6 مہینہ کم ہو رہا ہے، سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ 2 سال میں بن جاؤ گے۔ گئے پھر خوشی خوشی گئے۔ کہا ہوا؟ کہا حضرت 2 سال فرما دیے ہیں۔ کہا 2 سال تو کم لگ رہا ہے کیا، بہت ہنس رہے ہو؟ پھر جاؤ۔ کہا کاہے کو جا؟ کہا کم کرانے آؤ کاہے کو؟ کہا اچھا نہیں لگتا۔ کہا اچھا لگے کہ نہیں لگے تم کو جانا ہی ہے وہاں، لگے کہ نہ لگے جانا ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ پھر گئے حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پھر وہی کام ہوا۔ ٹھیک ہے جاؤ 1.5 سال میں بن جاؤ گے۔ پھر آئے بچوں نے، پھر بھیجا، کہا نہیں آپ نہیں جائیں گے۔ کہا تم کو کیا دقت ہے، آنے جانے میں کیا خرچ ہو رہا ہے تیرا، ٹرائی کرو نا، جا ٹرائی کرو۔ گئے پھر دوڑے دوڑے گئے، حضرت السلام علیکم۔ آ گئے پھر، ہاں حضرت تو آئیں گے نہیں تو کیا کریں گے، بھیجا جاتا ہے تب نہ آتے ہیں، اپنے تھوڑی آتے ہیں، سمجھ گئے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، 6 مہینے میں بن جاؤ گے، سبحان اللہ 6 مہینے میں حافظ بن جاؤ گے۔ بہت خوش آئے، کہے کیا ہوا؟ کہا 6 مہینہ۔ کہا ایک بار اگر اور گئے تو کام ہی بن جائے گا، جاؤ جاؤ جلدی۔ کہا ٹھیک ہی بول رہا ہے، ایک بار چلے ہی جانے میں فائدہ ہے۔
انگڑائی دیتے ہوئے چلتے ہیں، حضرت کی بارگاہ میں پہنچے. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سمجھ رہا ہوں پڑا رہوں گا در ولی پر، پڑا ہی رہنے سے کام ہوگا. پڑا رہوں گا در ولی پر، پڑا ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. آئے حضرت السلام علیکم. ہاں سمجھ رہا ہوں. کیا بات ہے؟ کہا اور کیا بات ہوگی؟ حضرت نے سمجھ لیا. نظر نے نظر سے، حضور نظر نے نظر سے ملاقات کر لی. آپ بھی بولیے. نظر نے نظر سے ملاقات کر لی، اور رہے دونوں خاموش اور بات کر لی. کھڑے ہو جاؤ. جوان کھڑا ہوتا ہے، جمال ہانسی بھی کھڑے ہوتے ہیں. آؤ اب تو واپس نہیں جائے گا، قریب آ جاؤ. اپنی زبان مبارک کو باہر کیا. اے نوجوان میری زبان تو چوستا چلا جا. نوجوان ہے، زبان چوستا جا رہا ہے، چوستا جا رہا ہے، چوستا جا رہا ہے، چوستا جا رہا ہے، چوستا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے اپنی زبان مبارک کو اپنے منہ کے اندر لے لیا. اے نوجوان اپنی کیفیت تو بیان کرو، اپنا حال تو بیان کرو، ذرا اپنا حال بیان کرو. حضرت پوچھتے کیا ہے؟ 10 پارے مکمل حفظ ہو گئے. نعرہ تو لگائیے. ٹائم میرا ہو چکا، ختم ہو گیا ہے ٹائم. اب جو یہ بول رہا ہوں ایکسٹرا بول رہا ہوں معذرت کے ساتھ. حضرات 10 پارے مکمل. حضرت نے پھر زبان کو باہر کیا. چوستا جا رہا ہے، چوستا جا رہا ہے. سبحان اللہ بولیے آپ نے. چوستا جا رہا ہے، چوستا جا رہا ہے، چوستا جا رہا ہے، چوستا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر زبان کو اندر کیا. اے جوان بول، تیرا حال کیا ہے؟ کیفیت بیان کرو. حضور پوچھتے کیا ہے؟ 20 پارے مکمل ہو گئے. سبحان اللہ. پھر زبان کو باہر کیا. چوستا جا رہا ہے، چوستا جا رہا ہے، چوستا جا رہا ہے، چوستا جا رہا ہے. چوستے نوجوان نے خود ہی چھوڑا. کہا حضرات میرا کام ہو گیا، میں چلتا ہوں، سلام علیکم. سبحان اللہ بولیے نا. چلے دوڑے گھر پہ پہنچے. کب پہنچے؟ کل رات جس حصے میں گھر سے نکلے تھے، دوسری رات کے اسی حصے میں گھر پہنچے. دستک دیا. بیوی نے آواز پہچان لیا. ارے یہ تو میرا شوہر لگ رہا. بول کے گیا تھا جب تک حافظ نہیں بنوں گا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. لگتا ہے میری جدائی برداشت نہیں کر پایا، آ گیا میرے لیے. میری محبت کا قیدی ہو گیا، آ گیا. وہ بھی خوش. آئی دروازہ کھولی. کیا ہوا؟ السلام علیکم. شوہر نے تیور بدل کے جواب دیا. وعلیکم السلام. اندر چل. گھبرا گئی. کیا ہوگا؟ کار گھبراؤ مت، آؤ پہلے بیٹھو. بیٹھی. کیا ہوا؟ کل تو گئے تھے بڑے تپاک سے، غصہ میں چلے گئے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، آ گئے، حافظ بن گئے. حفظ کرنے گئے تھے نا. 4 سال میں نے محنت کی تھی، اس کے بعد حافظہ بنی تھی. حافظ قرآن کو حفظ کیا تھا. اب کل گئے، آج آ گئے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا. آئے بھانجو مت، حافظ بن کے آیا ہوں. کیا سمجھتی ہے؟ بولیے نا، بولیے. حافظ بن کے آیا ہوں. کہا ہاں. سنانا شروع کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں تراویح سناؤں گا کیا؟ گھبرائیے مت. شروع ہو جاؤں گا تو پوری رات اسی میں ختم ہو جائے گی. اور لوگ کیا کریں گے؟ حضرات سنیے. پورا قرآن ایک بیٹھک میں سنا دیا. سبحان اللہ. اب بیوی رونے لگی.
آنسو بہانے لگی. اے روتی کیوں ہے؟ کل تو رو رہی تھی, سمجھ میں آ رہا تھا میری جہالت کی بنیاد پہ تو رو رہی تھی, مجھے سمجھ میں آ رہا تھا آج کیوں رو رہی ہے, سمجھ میں بات نہیں آتی. کہا ہے میرے شوہر نامدار, کل جو رو رہی تھی اپنے کھوٹے مقدر پہ رو رہی تھی, اپنی بری قسمت پہ رو رہی تھی, آج جو رو رہی ہوں اپنے خوش نصیبی پہ رو رہی ہوں, اپنے مقدر پہ رو رہی ہوں, آج خوشی کے آنسو رو رہی ہوں. کل کا رونا اور تھا, آج کا رونا اور ہے. کہا یہ تو بتاؤ یہ تو حافظ قرآن کیسے ہو گیا؟ میں تو 4 سال محنت کی تھی, 4 سال محنت کیا تھا, خون پانی بہایا تھا, پسینے بہایا تھا, دن رات محنتیں کی تھی, تب میں نے قرآن یاد کیا تھا. آپ رات بھر میں کیسے قرآن یاد کر لیے؟ کیا وجہ ہے؟ بات سمجھائیے, فلسفہ سمجھائیے. کہا سمجھنا چاہتی ہو؟ سمجھو, سمجھو. نہ کتابوں سے نہ کالج کے حیدر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اگر ولی یہ کامل ایک نگاہ عنایت فرما دیں